اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ شیم کیا ہے. ایک کنفیوزنگ سا ٹاپک ہوتا ہے کہ نارملی ہم شیم کو جب پڑھتے ہم انگلش میں ہیں اور ٹرانسلیٹ ہم اس کو اپنی لوکل لینگویج میں کرتے ہیں. تو جب شیم ایک سائیکلوجیکل کانسیپٹ ہے، اس کو جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو شرم کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ٹرانسلیشن یہی بنتی ہے، لیکن شرم جو ہے ایک سائیکلوجیکل کانسیپٹ ہے جو شیم ہے بیسیکلی. کیونکہ شیم ہمیں ہم اگر اس کو ٹرانسلیٹ ہی کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ شیم جو ہے وہ ہمیں کہیں بائنڈس تو نہیں کر رہی، کہیں ہمیں آگے بڑھنے سے روک تو نہیں رہی. کیا وہ شرمیں ہمیں کوئی اچھا کام کرنے سے بھی روک رہی ہیں؟ اکثر ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ اگر 4 لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ کیا کہیں گے. مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ 4 لوگ ہیں کون سے جن 4 لوگوں کو پتہ چل جائے گا. اور ہم ان 4 لوگوں سے اتنا ڈرتے ہیں، اتنا خوف کھاتے ہیں ہم ان 4 لوگوں سے کہ اکثر ہم ان کے ڈر سے ہم بہت سارے اچھے کام نہیں کرتے. ہمیں اگر کسی سے کوئی دل کی بات کہنی ہے، ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا. اگر ہمیں کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہے، ہمیں اس سے محبت کے اظہار کرنے میں اتنے مہینے اور اتنے سال لگ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں شرمیں لے ڈوبی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ سائیکلوجیکل کانسیپٹ جو جان براڈشاہ نے دیا تھا وہ شیم ہیلنگ کا تھا. شیم جو ہے وہ جب ہم اس کو انگلش کانسیپٹ میں لیتے ہیں اور ناؤن کے طور پہ لیتے ہیں اور ایک کنسیپچول چیز لیتے ہیں تو اس کی دو ٹائپس ہیں، 2 قسمیں ہیں اس کی. ایک کو کہتے ہیں کہ یہ ہیلدی شیم ہے. ہیلدی شیم یہ ہے کہ جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہماری کچھ لیمٹس ہیں. خاص طور پہ والدین جو ہیں وہ بعض دفعہ ہیلدی شیم میں سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ ہیلدی شیم اور ٹاکسک شیم 2 شیم کی ٹائپس ہیں. تو پہلے میں آپ کو ہیلدی شیم کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں کہ ہیلدی شیم یہ ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہماری کچھ لیمٹس ہیں. ہیلدی شیم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. ہیلدی شیم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں ہم نہیں کر سکتے. بعض دفعہ جب ہم اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، خدا ان دا سینس کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں، جبکہ ہم دنیا کا ہر کام نہیں کر سکتے. بہت سارے کام جو ہیں وہ ہماری استعداد سے زیادہ ہوتے ہیں. ہم اس کے بارے میں اظہار کر سکتے ہیں کہ میری لیمٹس یہاں تک ہیں، میں آپ سے اس حد تک ہی بات کر سکتا ہوں، میں اس حد تک ہی کام کر سکتا ہوں، میں اس حد تک ہی آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں. جتنا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں میں اتنے کا ہی اظہار کروں گا. میں ابھی دعوے نہیں کروں گا کہ میں تارے توڑ کے لے آؤں گا. میں یہ آپ سے دعوے نہیں کروں گا کہ میں چاند کو زمین پہ اتاروں گا. یہ ٹاکسک شیم کی باتیں ہیں. جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں جو ہماری لمٹ سے باہر ہیں تو یہ ہمیں ٹاکسک شیم میں لے کے جاتی ہیں. اور ٹاکسک شیم اتنا ظالم قسم کا انسانی سائیکلوجیکل رویہ ہے کہ یہ بعض لوگوں کو قبر تک لے جاتا ہے اور ان کو کبھی بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں ٹاکسک شیم کے اندر ہوں. اب ٹاکسک شیم کی بہت ساری لیئرز ہیں. یہ ایک دم ٹاکسک شیم کا کانسیپٹ ہمارے اندر نہیں اتارا جاتا. ٹاکسک شیم جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہمارے اوپر حاوی ہوتی ہے. بعض دفعہ تو اگر میں اس کو بتاؤں کہ بچپن سے کبھی آپ نے سبھی لوگ اس فیز سے گزرتے ہوں گے کہ بعض دیکھیں کہ جب بچہ ہے نا ابھی تو اس کو والدین کہتے ہیں کہ بولو پڑھو، کچھ بھی سکھانا شروع کرتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد، کچھ ہفتوں کے بعد وہ ٹر بولنا شروع کر دیتا ہے. اور جب وہ بولنا شروع کر دیتا ہے تو والدین کہتے ہیں چپ کرو، تم بولتے بہت ہو. تو بچہ ایک دم یہ انٹرلائز کرتا ہے ایک چیز کہ زیادہ بولنا بری بات ہے، جو دل میں آیا ہے اس کا اظہار کرنا بری بات ہے. اچھا، اب وہی بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، وہ گلی محلے میں کرکٹ کھیل رہا تھا، اس سے کیچ نہیں ہوا یا اس سے شاٹ ٹھیک نہیں لگا تو ساتھ والے بچوں نے کہا کہ اس کو تو کھیلنا ہی نہیں آتا. اب وہ بچے نے کہا کہ گھر میں ماں نے یہ کہا یا باپ نے یہ کہا، دوستوں نے گلی میں یہ کہا. وہی بچہ جب نیکسٹ ڈے اسکول جاتا ہے تو کسی وجہ سے ٹیچر ان کو کہہ دیتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ تم ایگزام میں پاس بھی ہوگے. تو بچے کو لگتا ہے کہ شاید
یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ تم بولتے بہت ہو، جو کہ غلط رویہ تھا۔ میرے دوستوں نے مجھے یہ کہا کہ تمہیں کرکٹ کھیلنی بھی ٹھیک نہیں آتی، تو ایک اور سٹیمپ لگ گئی۔ اب میرا ٹیچر بھی مجھے کہہ رہا ہے کہ تم پاس بھی نہیں ہو سکتے۔ اور پھر وہ بچہ جب جمعے کے دن نماز پڑھنے جاتا ہے تو مولوی صاحب جب تقریر کر رہے ہیں تو اس میں سم ہو وہ کہیں نہ کہیں کسی کانسیپٹ میں کہتے ہیں کہ گنہگار لوگ جو ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے اور گنہگار لوگوں سے اللہ بہت سخت حساب لے گا۔ تو وہ مجمع میں بیٹھا وہ بچہ جس کو ماں نے وہ کہا، دوستوں نے کہا، ٹیچر نے کچھ اور کہا، آج مولوی صاحب یہ بات کرتے ہیں تو وہ بچہ یقیناً اپنے اندر یہ اتارتا ہے کہ یہ مولوی صاحب مجھ سے مخاطب ہیں، یہ مولوی صاحب نے مجھے میسیج دیا ہے۔ تو وہ بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ جو ٹاکسک شیم ہے یہ کنفیوژن کا شکار کر دیتی ہے ہمیں اپنی پرسنالٹی کے بارے میں، ہم سچ کی طرف نہیں آتے۔ اس کو سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ ڈیفنس میکنزمز کہتے ہیں۔ پہلے وہ ڈینائی کرنا شروع کر دیتا ہے چیزوں کو۔ جیسے میں اکثر اپنے کولیگس کو کہتا ہوں کہ ڈینائل، DENIAL، ڈونٹ ایون نوٹسنگ آئی ایم لائنگ۔ ڈینائل میں یہ ٹاکسک شیم کی ایک ایسی فارم ہے جس میں ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم بیک ٹو بیک جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں ایک ڈیفنس میکنزم کے طور پہ۔ کوئی بھی نارمل سین بندہ جھوٹ نہیں بولتا۔ جھوٹ وہی بولتا ہے جو کسی نہ کسی اپنے جھوٹ کو چھپا رہا ہوتا ہے، جو ڈینائل میں ہوتا ہے۔ اگر وہ اس ڈینائل کے فیز سے آگے بڑھتے ہیں جب، تو وہ ریشنلائز کرتے ہیں چیزوں کو، وہ ایسی دلیلیں دینی شروع کرتے ہیں کہ جس سے ان کی ٹاکسک شیم باہر نہ آئے، چاہے وہ باقی ساری عجیب سی جو لاجک دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر جب وہ لاجک بھی کام نہیں کرتا تو پھر وہ لوگوں پہ بات ڈال دیتے ہیں۔ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ مجھے گھر سے یہ کہا گیا، مجھے گلی محلے میں یہ کہا گیا، مجھے ٹیچر نے یہ کہا، مجھے ریلیجیس اسکالرس نے یہ کہا۔ تو وہ اس کو اپنوں سے دوسروں پہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، جسے ہم ایکسٹرنلائزیشن کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ میرے اندر نہیں ہے، مسئلہ اس سوسائٹی کے اندر ہے جس میں پلا بڑھا ہوں۔ اور ایسی سوسائٹی میں اگر آپ کسی بھی انسان کو ڈال دیں تو وہ یہی کچھ سیکھے گا جو میں نے اس کے دوران سیکھا۔ جب اس چیز سے بھی آگے بڑھتے ہیں تو وہ چیزوں کو ان لیئرز کے اندر، ڈیفنس کے لیئرز کے اندر اتنا چھپ جاتے ہیں کہ ان کی اصل پرسنالٹی کبھی بھی باہر نہیں آ سکتی۔ تو جب یہ ڈیفنس میکنزم میں اتنا زیادہ آگے بڑھتے ہیں تو اب پھر ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیفنس میکنزم جس کی ہم ابھی ذکر کر رہے تھے، یہ تو ہر کرونک ڈیزیز کے اندر ہے۔ آپ ڈائبیٹکس کو نہیں دیکھتے، آپ ہائپر ٹینسو پیشنٹس کو نہیں دیکھتے، کیا آپ ڈرگ ایڈکشن میں جو پیشنٹس ہیں ان کو نہیں دیکھتے؟ کیا ان کے اندر ڈیفنس میکنزم اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا؟ کیا وہ اتنا ڈینائل میں نہیں ہوتے؟ کیا وہ اتنا زیادہ ریشنلائز نہیں کرتے چیزوں کو؟ کیا وہ ایکسٹرنلائز نہیں کرتے چیزوں کو؟ کیا وہ اپنے آپ کو ٹاکسک شیم کی دیوار کے پیچھے ہمیشہ کے لیے چھپا نہیں لیتے؟ کیونکہ جس دن بھی وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر انہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنی ٹاکسک شیم کو ہٹائیں، پہلے چیزوں کو مانیں، پہلے آپ چیزوں کی ریئلٹی کو ایکسیپٹ کریں۔ کیونکہ کرونک ڈیزیزز کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ان کی ٹاکسک شیم ہے۔ ٹاکسک شیم سے چیزوں کو اپنے پیشنٹ کو ہٹا لیا جائے۔ ہم پیشنٹ کو دیکھیں، بہت سارے ڈاکٹرز بھی میرے آڈینس میں شامل ہیں، بہت سارے سائیکالوجسٹ میرے آڈینس میں شامل ہیں۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی کرونک النس کا پیشنٹ آتا ہے، ایون کرونک نہ بھی ہوں، کوئی بعض دفعہ اور بھی ڈیزیزز ہیں جو سٹگما میں چلی جاتی ہیں، جیسے ڈپریشن جو ہے سم ہاؤ سٹگما میں بھی ہے کہ ایک ڈپریسو آدمی کے ساتھ، ایک ڈپریسو انسان کے ساتھ لوگ زیادہ دیر انٹریکشن نہیں کرتے، کیونکہ ڈپریشن کنٹیجیس ہوتا ہے۔ آپ ایک ڈپریسو بندے کے ساتھ گفتگو کرتے 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 آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ تو اب جب بھی آپ کے پاس کوئی ایسا پیشنٹ آتا ہے جو کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ اٹیچ ہے جو کرونیسٹی اپنے ساتھ رکھتی ہے، تو اس کو ایک چیز پہ ضرور فوکس کیا کرے، چاہے آپ جنرل پریکٹس میں ہیں، چاہے آپ ایڈکشن ٹریٹمنٹ میں ہیں، چاہے آپ کسی اسپیشلٹی میں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس فیلڈ میں رہنے کا یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کنسلٹنٹ کے بچے بھی آ کے داخل ہوتے ہیں، اور کنسلٹنٹ صاحب کو ہم پہلی ایڈوائز یہ کرتے ہیں کہ آپ جب بھی بچوں سے ڈیل کریں تو کنسلٹنٹ بن کے نہ ڈیل کریں، کیونکہ آپ بچوں کے اسپیشلسٹ تو ہو سکتے ہیں،
اپنی اولاد کے اسپیشلسٹ نہیں ہیں. آپ اپنے دل کے اسپیشلسٹ تو ہو سکتے ہیں لیکن آپ اپنے بچوں کے دلوں میں اترنے کے اسپیشلسٹ نہیں ہیں. آپ لیور ٹرانسپلانٹ یا لیور یا ہیپیٹک النسز ہیں یا جگر کی بیماریوں کے اسپیشلسٹ تو ہو سکتے ہیں لیکن آپ کسی کا جگر بن نہیں سکتے. جب ہم جگر بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ٹاکسک شیم میں ہوتے ہیں. جب ہم کسی کے دل میں زبردستی اترنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ٹاکسک شیم میں ہوتے ہیں. جب ہم کسی کے دماغ میں گھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ٹاکسک شیم میں ہوتے ہیں. کیونکہ کوشش کرنا اور پھر ضد پہ اڑ جانا کہ یہ کام ضرور ہونا ہے، یہ ٹاکسک شیم کی پیور ڈیفینیشن میں آتا ہے. کیونکہ ٹاکسک شیم میں لمٹ لیس ہو جاتا ہے انسان. تو جب بھی آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آئے، چاہے وہ کرونک النس میں ہو، چاہے وہ کسی اسٹگمیٹائزڈ النس میں ہو، اس کو ایک بات سے ضرور اویئر کریں کہ اپنی ٹاکسک شیم ہٹائیں. آپ ڈینائل سے باہر آ جائیں، آپ ریشنلائز نہ کرنا شروع کر دیں اپنی النس کو، آپ اس کو دوسروں پہ نہ ڈالیں. کیونکہ ایڈکشن کسی بھی فارم میں ہو اس کا فیول ہے ٹاکسک شیم. جب تک ٹاکسک شیم کا چولہا جلتا رہے گا، کرونک النس کا جو پلاؤ ہے وہ پکتا رہے گا اور اس پلاؤ میں اچھی خوشبو بھی نہیں آئے گی. شروع میں تو شاید اچھی خوشبو آ رہی ہو لیکن لانگ ٹرم میں وہ آپ کو انڈائجیشن کرائے گا، وہ آپ کو بد ہضمی کرائے گا. اور پھر ٹاکسک شیم کی بد ہضمی ہر جگہ لوگوں کو نظر آتی ہے. پھر اس میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ اور فیکٹرز بھی انوالو ہیں. مثلا ہم نے شاعری جو پڑھی ہے بچپن سے، ہم نے جو شاعری پڑھی ہے اس شاعری میں بھی ہمیں ٹاکسک شیم دکھائی گئی ہے. ہم نے بہت ساری موویز ایسی جس میں ٹاکسک شیم ہے. ہمیں اپنے بڑوں کے قصوں میں ٹاکسک شیم نظر آتی ہے. ہمیں اپنے اسکول کالج میں ٹاکسک شیم نظر آتی ہے. ہمیں پڑھا تو دیا گیا سب کچھ، ہمیں سکھا بھی سب کچھ دیا گیا، ہمیں اویئرنیس بھی دے دی گئی. کیا میں آپ کو بتاؤں کہ کیا آپ کو اسکول کالجز میں کبھی یہ بتایا گیا ہے کہ ہاؤ ٹو ارن؟ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہاؤ ٹو پرووائڈ سروسز پرووائڈ کرنے کا جو ہمیں نہیں کہا گیا، جو ہمیں یہ اندازہ لگا لیا گیا کہ ہم خود سیکھ جائیں گے، وہ یہ تھا کہ ہمیں کہا گیا کہ آپ ڈاکٹر بن گئے ہیں، آپ سائیکالوجسٹ بن گئے ہیں، آپ نے سروس پرووائڈ کرنی ہے. اب ہم آگے خود سمجھیں کہ سروس کے اینڈ پہ پیسے ہوتے ہیں، سروس کے اینڈ پہ ہمیں کچھ ارننگ ہوتی ہے. جبکہ یہ پہلا پوائنٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں ارننگ کرنی ہے اور ارننگ کے لیے ہمیں سروس دینی پڑے گی. تو ہماری ٹاکسک شیم ختم ہو جائے گی. کیونکہ ٹاکسک شیم اٹیچ ہی وہاں سے ہوتی ہے جب آدھی بات کرتے ہیں آدھی بات نہیں کرتے. تو میرا آج کا اس ویڈیو کا پوائنٹ یہ تھا کہ ٹاکسک شیم کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، ہیلدی شیم اور ٹاکسک شیم. ہیلدی شیم میں نے شروع میں ایکسپلین کیا. ٹاکسک شیم پہ تھوڑا زیادہ زور دیا کیونکہ ٹاکسک شیم زیادہ ہیلنگ چاہتی ہے. اور اس میں ہم چونکہ ایڈکشن فیلڈ میں ہیں تو کسی بھی قسم کی ایڈکشنز جو ہیں ان کو فیول ملتا ہے ٹاکسک شیم سے، اور ٹاکسک شیم لیئر بائی لیئر آتی ہے. اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو اس طرح کی اور سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز پہ یا جو سائیکیٹرک النسز ہیں یا سیلف ہیلپ کے جو موضوعات ہیں اس پہ اور بھی ویڈیوز ملتے رہیں گے. تھینک یو.